دیدار الہی اور دار دنیا، آئیے اس سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیدار الہی کو عمل صالح پر موقوف رکھا ہے۔ جو بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں عمل صالح کرتے ہیں، انہیں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دیدار سے نکل فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم حدیث جبرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں جو انسانی شکل میں رہتے ہیں، اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنے سے گھٹنے کو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور صحابہ گمان کرنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو اپنا گھٹنا لگا کر بیٹھا ہے۔ پھر اسی اثنا میں انہوں نے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا، قال فاخبرنی عن الاحسان، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ احسان کی تعریف کے بارے میں مجھے کچھ خبر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تیری آنکھوں میں اتنی بصارت، اتنی طاقت نہیں ہے، تو یہ خیال کر کہ تیری عبادت کو اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ دو درجے نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ دونوں درجے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ جو عاشق الہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت عاشق عشق اپنے سینے میں رکھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایسی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک عاشق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اور یہ گمان، یہ خیال کر رہا ہے کہ میری عبادت کو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس میں دونوں درجے اعلیٰ و ارفع ہیں، کیونکہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو درجات بتائے ہیں، ایک تو خود بندہ اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کی عبادت سے راضی ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دونوں عاشق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سارے دنیا میں دیکھنے کے قائل نہیں ہے، تو اللہ
سارے دنیا میں دیدار الہی ممکنات میں سے ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام ابتری پیغمبر کلیم اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، صرف آواز کو سنتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ مگر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ربی ارینی، میں تجھے دیکھوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش اپنی ظاہر کی، اگر ممکنات میں سے نہ ہوتا سارے دنیا میں دیدار الہی، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ خواہش کو اپنی ظاہر نہیں کرتے۔ اس سارے دنیا میں دیدار الہی ممکنات میں سے تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ربی ارینی، میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات کھل کر آ رہی ہے کہ جہاں پر میں ہوتا ہے وہاں پر تو نہیں ہوتا، جہاں پر تو ہی تو رہتا ہے وہاں میں آنا وہاں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الہیہ میں فنائیت حاصل ہونا ہے۔ اس انا کو ختم کرنے کے لیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا میں آئے تھے، مبعوث کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دار دنیا میں دیدار الہی ممکنات میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ عاشقوں کی بات ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ عاشقوں کا مدد لے کر آیا ہے۔ جو عاشق الہی ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیدار کرایا، وہ طور پر اپنی تجلی ڈالی، تجلی ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی میں جا کر بے ہوش ہوئے۔ جب بے ہوش ہو کر گرے تو یہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ معمولی سی تجلی سے بے ہوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود انہیں حاصل رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری آنکھ آپ کی بند ہو گئی تھی، دیدار الہی کرنے کے بعد، اور آپ کی دل کی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ ہر منہ تن کو، یعنی کہ ہر جسم کے بال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو آنکھ عنایت فرمائی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 40 دن تک اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ جو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا یا تو نابینا ہو جاتا یا تو وہ مر جاتا، کیونکہ وہ انوار، وہ تجلیات جو رب العالمین کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی تاثیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس میں تھی، اسی لیے آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رہتے تھے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوج محترمہ انہوں نے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ، ایک عرصے دراز ہو گیا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ نقاب ڈالے ہوئے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اگر میرے چہرے کو تو دیکھے گی تو نابینا ہو جائے گی،
کا عشق آدی کے عشق اپنے سینے میں رکھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس وقت بیوی نے یہ بیان فرمایا، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لوں گی، ایک آنکھ سے میں آپ کے چہرے کے اندر جو تجلیات و انوار ہیں رب العالمین کے، میں اس کو دیکھوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات ہے تو ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھ لے، ایک آنکھ سے تو دیکھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نقاب پلٹاتے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے ساتھ ہی ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب ضائع ہوتی ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ یا نبی اللہ، میں پھر ایک مرتبہ آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری دوسری آنکھ بھی چلے جائے گی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دوسری آنکھ بھی چلے جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، آپ مجھے اپنا دیدار کرائیے، اپنے چہرے کو دکھائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نقاب کو پلٹے تو دوسری آنکھ بھی بیوی کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیوی نے یہ بیان کیا کہ میرے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ یہ دونوں آنکھوں کو مان کر مجھے دے دیجیے کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہیں اور تکتے رہیں اور جائے بھی نہ، ایسی آنکھ عنایت کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، دونوں آنکھیں واپس آتی ہیں۔ وہ ایسی آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جو چہرے اقدس تو موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتی ہیں اور ضائع بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ عاشق الہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق، وہ محبت اپنے سینے میں رکھی تھی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، اس دار دنیا میں دیدار الہی ممکنات میں سے ہے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوره خلق كل شيء۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے جدا کر کے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے جدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرمایا، اور 70,000 سال تک اس نور کو جو ستارے کی شکل میں تھا تکتا رہا، اور وہ نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرتا رہا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، میرے نور سے کل کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آج جو سائنس بیان کر رہی ہے کہ بگ بینگ تھیوری جو ان کے پاس ہے، تو اس میں وہ سائنس جو کہہ رہی ہے کہ ایک ناری پورا تھا جس میں جو زوردار دھماکہ ہوا، جس کی بنا پر ذرات سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ
پڑھو تو وہ ہو گئی. اور حضور پاک علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نور سے کل کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ وہ نور ہے جو نور الہی ہے. آئیے اس سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں پر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور کل کائنات اسی سے روشن ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں ایک یہودی عالم آتا اور آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے یعنی ان کی مجلس میں بادشاہ کے پاس آ کر وہ تین اپنے سوال رکھتا ہے. سوال یہ رکھتا ہے کہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے مسلمانوں کے علماء میں سے کہ اس وقت تمہارا خدا کہاں پر ہے. دوسرا سوال خدا سے پہلے کیا تھا. تیسرا سوال اس وقت تمہارا خدا کیا کام کر رہا ہے. تین سوالات تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بالکل چھوٹے بچے تھے اس زمانے. آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم فاضل. جب بادشاہ مسلمانوں کے علماء کو بلاتا ہے دربار میں تو پورے کے پورے جمع ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے والد ماجد آپ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے لے آتے ہیں کہ علمی مناظرہ کیسا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. جب لے کر آتے ہیں وہ اوپر اسٹیج پر بیٹھتا ہے اور تین سوال اپنے رکھتا ہے. پھر بتا سکتا ہے اس وقت مسلمانوں کے علماء میں سے کہ اس وقت تمہارا رب کہاں پر ہے. اور کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت تمہارا رب کیا کام کر رہا ہے. اور کوئی بتا سکتا ہے کہ تمہارے رب سے پہلے کون تھا. تو اس وقت سب ہم دم رہتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے, سب خاموش رہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو چھوٹے بچے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے والد ماجد ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, جواب نہیں دے سکتے ہیں, تم کیا جواب دو گے, بیٹھ جاؤ. آپ ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ سوال کو دہرایا جاتا ہے تو پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کے والد ماجد آپ کو بٹھا دیتے ہیں. تیسری مرتبہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ کی نظر پڑ جاتی ہے اور بادشاہ پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے. اسٹیج پر جب بلایا جاتا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کہ تمہارے سوال کیا ہے. یہودیوں کے عالم سے آپ پوچھتے. وہ عالم کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو اس وقت تمہارا خدا کیا کام کر رہا ہے. تو آپ نے کہا آپ شاعر ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں. آپ اپنی کرسی سے ہوگیے, میرے مقام پر آ کے کھڑے ہو جائیے اور آپ خود جا کر اس کے مقام پر بیٹھ جاتے. یہودیوں کے عالم کی کرسی جو تھی جس کے لیے کرسی لگائی گئی تھی
اس کرسی پر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہودیوں کے عالم نے کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کام کر رہا ہے تم بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا، اتنا پیارا جواب دیا کہ میرا خدا اس وقت یہ کام کر رہا ہے کہ میری جگہ پر تجھے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور تیری جگہ پر مجھے لا کر بٹھا دیا ہے. میرا خدا اس وقت یہ کام کر رہا ہے. خوش ہو جاتا ہے. یہودیوں کا عالم متعجب ہوتا ہے اور اتنا پیارا جواب خوش ہو کر ایک اشرفیوں کی پھیری دیتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اسے دے دیتے. پھر پوچھتے ہیں کہ دوسرا سوال تمہارا کیا ہے مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت تمہارا خدا کہاں پر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کو کہا کہ دربار کے پورے چلمنے چھوڑ دی جائیں، اندھیرا کر دیا جائے، فانوسیں روشن کر دی جائیں. جب فانوسوں کو روشن کر دیا جاتا ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، چلمنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پلٹ کر اس یہودیوں کے عالم سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پوچھتے سوال کرتے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو کہ اس فانوس کی روشنی کہاں کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، چاروں سمت تو پھیلی بھی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کائنات ارضی میں اسی کا جلوہ ہے، اسی کا نور پھیلا ہوا ہے. وہ متعجب ہوتا ہے. پھر ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دیتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پھر آپ تیسرا سوال جب آپ سے کیا جاتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا سکتے ہو خدا سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے بیان کیا کہ گنتی آتی ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو بچوں کا سوال ہو گیا. چھوٹے بچے سے جیسا آپ پوچھتے ویسا پوچھ رہے ہیں مجھ سے، ہاں مجھے گنتی آتی ہے. آپ نے کہا 100 سے لے کر الٹی گنتی نہیں کیا. 100 سے لے کر الٹی گنتی گناتے ملاتے ایک پر آ کر جو وہ رک جاتا ہے تو پوچھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہ ایک سے پہلے کیا تھا مجھے بتا. تو اس نے کہا ایک سے پہلے ایک ہی تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب سے پہلے بھی ربی تھا اور کوئی نہیں تھا. کائنات ارضی میں اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی وجود میں نہیں لایا تھا، اس سے پہلے بھی رب تھا. هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ کے کلام کو آپ پڑھ کر سناتے اور یہ بیان کرتے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں. متعجب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے پیشن گوئی کرتے ہوئے یہودیوں کا عالم کہ اپنے زمانے کا امام بننے والا بچہ ہے، اپنے زمانے کا امام بنے گا یہ بچہ. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات ارضی میں اسی کا جلوہ ہے، اسی کا نور پھیلا ہوا ہے. گرائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دامن رسول سے چلتے ہوئے جدائی منظور نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 پیالے پایا. علم کے 2 پیالے میں نے پایا، حاصل کیا. اب 2 پیالوں کو میں نے نہیں دیا اور پہلے پیالے کے اثرات کو لوگوں کے سامنے میں کھول کر رکھ دیا. جو قرآن حدیث اور فقہ کا علم تھا، اگر دوسرے پیالے کے اثرات کو میں لوگوں کے سامنے کھولوں تو آپ نے ارشاد فرمایا فقیر حاضر گلوم، لوگ میرا گلا کاٹیں گے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ حق تعالیٰ کو پہچاننے کی تعلیم کی، ابھی ایمان اور اسلام ان کے دلوں میں پورا نہیں اترا تھا، صحابہ کے دلوں میں اور
اور مضبوط نہیں ہوا تھا، ابھی تازہ تازہ ایمان لے کر آئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیان فرمایا، قرآن حدیث اور فقہ کا علم لوگوں کے سامنے میں کھول کر رکھ دیا، اگر دوسرے پیالے کے اثرات کو لوگوں کے سامنے میں کھولوں، فقیر حاضر غلوم لوگ میرا گلا کاٹ ڈالیں گے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہ معرفت الہی کی تعلیم تھی، اللہ کو پہچاننے کی تعلیم تھی۔ اس سارے دنیا میں دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ممکنات میں سے ہے، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان کے جلیل القدر صحابی نے بیان فرمایا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں آیا، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس عشق میں، اس محبت میں کوئی بندہ ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس دو بارش آگے بڑھتا آ جاتا ہے۔ کوئی بندہ محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دو بارش بڑھ کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس ایک ہاتھ آگے آ جاتا ہے۔ کوئی بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس دو گام دو ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دو ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں چلتے ہوئے جاتا ہے تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرولہ کرتے ہوئے آتا ہے، یعنی کہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، جس ہاتھ سے پکڑتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس پیر سے چلتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہے، جس نظر سے دیکھتا ہے اس کی نظر بن جاتا ہے، جس کان سے سنتا ہے اس کی سماعت بن جاتا ہے، جس زبان سے کہتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، گویا کہ وہ امر اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ وہ فنا باللہ بقا باللہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت میں جو ڈوب جاتا ہے، ایک طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہرولہ کرتے ہوئے آتا ہے، دوڑتے ہوئے آتا ہے، جس پیر سے چل رہا ہے اس کے پیر بن رہا ہے، جس نظر سے دیکھ رہا ہے اس کی نظر بن جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اسے فنائیت ہو رہی ہے۔ جب فنائیت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلق اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ عاشق الہی جو بندے ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت رات میں اٹھ کر کرتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو رات میں اور نصف رات سے ہماری عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب کب حاصل ہو رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات جلوہ گر ہوتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، خاص شان کے ساتھ نزول ہوتا ہے، پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے اپنے بندوں کو، ہے کوئی مجھ سے اپنے دیدار کا، میرے دیدار کا طلبگار، میں اسے اپنا دیدار حاصل کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا یاب ہونے والا، اس کو میں اچھا کر ڈالوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات بھر پکارتے رہتا ہے، اللہ قضا اللہ قضا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح صادق تک پکارتے رہتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں رات میں اٹھ کر مصلی کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی سواری ہے، یہ ایسی سواری ہے جو اپنے رب سے ملاتی ہے۔ یہ سواری اپنے رب سے ملاتی ہے۔ دنیا کی سواری اپنی منزل مقصود کو پہنچاتی ہے، جہاں پر آپ کا ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف آپ کو لے جاتی ہے۔ وہ دنیا کی سواری ہے، چاہے وہ اونٹ ہونے دو، چاہے وہ گھوڑا ہونے دو، چاہے وہ موٹر سائیکل ہونے دو، چاہے وہ سائیکل ہونے دو، چاہے وہ آپ کے پاس کار ہونے دو، وہ آپ کو دنیا کی منزل پر پہنچاتی ہے۔ یہ ایسی سواری ہے جو بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، اس کے عشق میں رات میں اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
رات میں اٹھ کر گریہ گزاری کرتے ہیں، وہ عاشقان الہی ہے، وہ عاشقان الہی ہے جو رات میں اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا سوئی ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم سب بیداری کر رہے ہیں، کہاں پر کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان شب بیداری کرتے ہیں، چبوتروں کو آباد کیے ہوئے، ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے، منطقے مارتے ہوئے اگر وہی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی ذات کو طلب کرے، جیسا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر خواہش خدا کا بہترین ہے، خدا کا جو مانگتے ہو اللہ رب العالمین سے مانگو، بہتر ہے کہ اللہ سے اللہ کی ذات کو طلب کرو۔ یہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی پاک تعلیم تھی۔ آج ہم رات میں شب بیداری کرتے ہیں، بیٹھ کر اپنے باتوں میں گپ شپ کر کے اپنی رات کو صرف کرتے ہیں، بیکار یوں ہی کھائی جانے دیتے ہیں۔ رات کی عبادت اللہ کو کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے ایک خاص انسان کے ساتھ اور اپنے بندوں کو، مخالف بندوں کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے۔ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ پھر آئیے، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ جو عاشق الہی ہوتے ہیں، فرشتوں میں عوروں کا بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں میں چرچا ہوا، آپس میں بات کرنے لگے فرشتے کہ یا باری تعالیٰ، خلیل بنانے کے لیے تجھے کوئی دوسرا بندہ نہیں ملا، تو ابراہیم کو تم نے خلیل بنا لیا، وہ تو پکا دنیا دار ہے جو اپنے پاس 400 بکریوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چرچا ہوتا ہے فرشتوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اسے میں خلیل کیوں پسند کیا، اس کو اگر آزمانا ہے تو جبرائیل کو تیار کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے۔ جب تیار کر کے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ انسانی شکل میں آتے ہیں، جو وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے ہیں، 400 بکریوں کا ریوڑ ہے آپ کے پاس، آپ چرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریوں کو چراتے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام الودود کے الفاظ کو بلند کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آیا کہ یا اللہ کے الفاظ کو آپ بلند کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آواز کو، معمول آواز کو سنتے ہیں اور بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں اور یہ تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس تپتے ہوئے ریگستان میں کس نے اللہ کی صدا لگائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی آواز پر پیچھے چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو پاتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تجھ سے، تیری زبان سے جو الفاظ اللہ کے نکل رہے ہیں بڑے میٹھے اور بڑے پیارے نظر آتے ہیں، سننے میں بہت پیار مجھے نظر آتا ہے اور میرے کانوں میں لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو عاشق الہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ تیری زبان سے میں اللہ کے الفاظ کو سننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وجد آتا ہے، سرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ عاشق الہی تھے، جب ان کے اندر وجد آتا ہے تو پھر آپ
ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ایسی بات ہے تو میں پھر اللہ کی صدا بلند کرتا ہوں، اس کی آواز کو بلند کرتا ہوں۔ آپ نے اللہ کی صدا کو بلند کیا، اللہ کی آواز کو بلند کیا، اللہ کے نام کو پکارا تو سرور پیدا ہو جاتا ہے، وجد جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام 200 بکریوں کے ریوڑ کو لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ اللہ کی صدا تیری زبان سے بلند کر، اللہ کے نام کو بلند کر، تیری آواز میں شیرینی ہے، تو جب پکارتا ہے اللہ کے نام کو میرے کانوں میں رد کھو دیا جاتا ہے، مجھے سرور آتا ہے، مجھے عشق آتا ہے، اللہ کی طرف میں سیدھا چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ کہا ان سے کہ پھر مجھے کیا دے گا؟ تو انہوں نے کہا اور 200 بکریوں کا ریوڑ میرے پاس موجود ہے، یہ بھی تجھے دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کی بنا پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، اللہ کی صدا لگاتے ہیں، پھر سرور آتا ہے، وجد جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ جھومنے لگتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر وہ خاموش ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام بکریوں کے 400 بکریوں کے ریوڑ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب جاتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور جا کر ان کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تیری زبان سے بڑا میٹھا اور پیارا لگتا ہے، پھر ایک مرتبہ میں اللہ کی صدا تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے پاس 400 بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ 400 بکریوں کا ریوڑ میں لے لیا، اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں قربان جاؤں جو خلیل اللہ تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تجھے بکریاں چرانے والے کے کروانے کی ضرورت پڑے گی نا، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، تو اللہ کی صدا لگاتے رہنا، میں تیرے بکریوں کو چراتے رہوں گا، میں خود خدمت میں لگا ہوا رہوں گا۔ یہ عاشق الہی تھے، یہ عاشق الہی تھے، یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مر مٹنے والے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ پہنچ کر اللہ رب العالمین سے یہ بیان کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تیرا خلیل بنانے کا فیصلہ سچ کا اور حق کا فیصلہ تھا، تو نے جسے خلیل بنایا وہ تو عاشق الہی نکلا۔ ہم یہ گمان کر رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ تو دنیا دار ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، تیرے نام پر ساری دنیا کو لٹانے کے لیے تیار تھے، ساری دنیا کو لٹا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، حق کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے ذکر، اپنے دیدار کے لیے چن لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا، اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو وہ دوست کیسے دنیا دار ہو سکتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عاشق الہی ہوتے ہیں وہ دنیا دار نہیں ہوتے، بلکہ وہ عاشق الہی ہوتے ہیں، وہ طالب مولا ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال رہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو حاصل کرے اللہ سے۔ یہی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ کیا اور بتایا کہ ہر سے خیر خدا کا، بہترین کے خدا کا جو مانتے ہو اللہ سے طلب کرو، بہتر ہے کہ اللہ سے اللہ کی ذات کو طلب کرو۔ یہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خدا کو مستقیب دیکھا وہ مشرک ہے۔ خدا کی بات بھی لاگو کرنا نہیں، خدا کی ذات بھی لاگو کرنا ہے، کیونکہ وہ حد و انتہا نہیں ہے۔ اللہ کسی شے میں قید نہیں ہو سکتا۔ اللہ سماواتی والارض،
اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، کل کائنات کو خالق و مالک ہے، کل کائنات کا اور پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، چاروں صرف اسی کا جلوہ ہے، اسی کا نور پھیلا ہوا ہے، پھولوں میں اسی کی خوشبو ہے اور رنگت بھی اسی کی ہے، اور جھاڑوں میں اسی کی جو خوشبو ہے، اسی کی رنگت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے۔ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خدا کو مقید دیکھا وہ مشرک ہے، جو قید دیکھا وہ مشرک ہے، خدا کی ذات لامتناہی ہے، اس کی بات بھی لامتناہی ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات ارضی میں پھیلا ہوا ہے اور سب دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ جو تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں اور ہر چیز سے واقف ہوں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ساری کائنات کا احاطہ کرا ہوا ہے اللہ رب العالمین، ساری کائنات کا احاطہ کرا ہوا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے پاس سائنس ترقی کر کے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہر گھر پر آج CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جب CCTV کیمرے لگے ہوئے تو اس میں کیپچر ہو رہا ہے سب کچھ۔ اللہ رب العالمین کی نظروں سے کیسے بچیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں، کل کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں اس کے چرند پرند ہر چیز اللہ رب العالمین کی نظر سے بچی نہیں ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر چوری کریں گے تو چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، مگر اللہ رب العالمین کے کیمرے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے نظروں سے کیسے بچ سکیں گے؟ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور ہر چیز سے واقف رکھنے والا ہے۔ کل کائنات میں اللہ احاطہ کیا ہوا ہے، اپنا دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ چرائیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کی ناک میں بحر کی طرح مچھلی ڈالی جائے اور مچھلی ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کرا دی جائے کہ بلال، اور ساری دنیا اسے گھما کر لے آئے، پھر آ کر اسی مقام پر لا کر اسے کھڑا کر دیا جائے، اسے پلٹ کر یہ پوچھا جائے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو اسے وہ درد و تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ وہ شخص یہ بیان کرے گا کہ پھر ایک مرتبہ مجھے رب العالمین کی تجلی ہو۔ درد و احساس کا تکلیف نہیں ہے، ساری دنیا کا چکر اسے کٹا کر لایا جا رہا ہے، بیل کی طرح اس کی ناک میں نکلی ڈال دی جا رہی ہے اور رسی باندھ کر اسے کھینچا جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تجلی جو ہے، اس کا دیدار جو ہے، اس دار دنیا میں جو کر لیتا ہے، تو حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کا چکر اسے کٹا کر لے کر آ کر اسی مقام پر کھڑا کر کے اسے سوال کیا جائے تو کیا چاہتا ہے، تو پھر فرق کرو یہ کہے گا کہ پھر ایک مرتبہ میں اللہ رب العالمین کی تجلی کروں گا۔ یہ ہے اس کی لذت، یہ ہے اس کا ذائقہ، اللہ رب العالمین کے دیدار کا ذائقہ، یہ دیدار کا ذائقہ ہے۔ جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ فنا فی اللہ وقا باللہ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام ہستی و خودی سے نکالنے کے لیے آئے تھے، اپنے رب سے جو بندے جدا ہو گئے تھے انہیں ملانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، اس دار دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکنات میں سے ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بیان کرتے ہوئے چلوں، حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو یہاں کا بینا وہ وہاں کا بینا، جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا اندھا۔ قرآن مجید بھی یہی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وما یستوی العامہ والبصیر۔ سورہ فاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اندھا اور بینا، اندھا جو ہے دیکھ نہیں سکتا، بینا جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات عظیم میں انسانوں کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ میرے سے واقف ہو جائیں، میرے دیدار سے مشرف ہو جائیں، میرے دیدار کی تجلی کو وہ دیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عظیم میں انسان کو پیدا کیا تھا، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، مگر انسان اس کے مقصد کو بدل دیا، اس کے مقصد کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کر کے وہ دنیا کمانے میں لگ گیا، دنیا کی طرف رغبت کرنے میں لگ گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کے دیدار کو کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور ولایت کا باب حضرت علی علیہ السلام پر کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے، تو حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی پر آ کر وہ بند ہو رہا ہے۔ خیر نبوت، خیر ولایت کی تعلیمات حضرت بندگی میرا سید محمود اور بندگی میرا سید شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس سارے دنیا میں ممکنات میں سے ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اپنے دیدار سے سارے دنیا میں اور آخرت میں مشرف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک محدودیت پر دائیں وہ قائم کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دفع فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھتے ہوئے ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ جب ہماری لحد میں ہمیں سلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے دیدار سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کے دیدار سے ہم تمام لوگوں کو مشرف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھتے ہوئے ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔